بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول تو منزل عشق کی؟ امید کرتی ہوں اچھا لگ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، چینل اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ریحان شاہ، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ ہاں، اگر میں کچھ کہتا نہیں ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دونوں بھائی اپنی منمانی کرتے پھرو۔ صوفی شاہ نے ریحان کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، آپ نہیں سمجھ سکتے میری فیلنگز کو۔ آپ نہیں جانتے میں کتنا بکھر گیا ہوں۔ مجھے اور میری محبت کو ٹھکرایا گیا ہے بابا۔ بابا میری طرف دیکھیں اور مجھے بتائیں، کیا میرے اندر کوئی کمی ہے؟ ریحان شاہ نے دکھی لہجے میں کہا، نہیں میرے بچے، تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ بد نصیب ہے وہ جس نے تمہیں اور تمہاری محبت کو ٹھکرایا ہے، صوفی شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ بابا، مجھے امی کی بہت یاد آتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں ان کے پاس چلا جاؤں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر۔ مجھے یہ زندگی اب اچھی نہیں لگتی بابا۔ صوفی شاہ ریحان شاہ کے پاس بیٹھا۔ ناشکری نہیں کرتے میرے بیٹے۔ کیا ہوا اگر وہ لڑکی تمہیں نہیں ملی تو؟ دنیا میں بے تحاشا خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں جو تمہاری محبت کی بھی قدر کریں گی اور تم سے بھی محبت کریں گی۔ نہیں بابا، نہیں، مجھے صرف وہی لڑکی چاہیے ہے۔ وہ لڑکی میری روح میں سما گئی ہے۔ میں چاہ کر بھی اس کا خیال اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتا۔ ریحان شاہ کی آنکھیں نم تھی۔ اس قدر وہ ایشل کو چاہنے لگا تھا۔ یہ محبت ہے ہی ایسی جنگ، اس میں محبوب نہ ملے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے اور مل جائے تو قدر نہیں کرتا۔ اچھا بتاؤ مجھے، کون ہے وہ لڑکی؟ میں اس کا پتہ لگواتا ہوں۔ آخر کون ہے وہ مہارانی جس نے میرے بیٹے کی محبت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ بابا، اسے پہلے ڈائیورس ہو چکی ہے، اس لیے شاید اب اسے مرد ذات پر یقین نہیں رہا اور وہ مجھے بھی باقی مردوں جیسا بے وفا اور بے حس سمجھتی ہے۔ میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ میں باقی مردوں جیسا نہیں ہوں؟ میں اسے محبت دوں گا، اس کے ساتھ وفا کروں گا، ساری زندگی اس کے ساتھ رہوں گا۔ ریحان شاہ بہت دکھی تھا۔ بس ریحان شاہ، بس، اب اور نہیں۔ تم ڈائیورس لڑکی سے شادی کرو گے؟ اب تم اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ اچھے خاصے گبرو جوان کنوارے مرد ہو تم۔ میں تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈوں گا۔ 2 دن کے اندر میں لڑکی ڈھونڈ کر تمہارا نکاح کر دوں گا اس کے ساتھ، تاکہ تم اس لڑکی کو بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں خوش رہو۔ بابا پلیز، میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں، بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کریں۔ پاگل ہو گیا ہے یہ لڑکا۔ ایک، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور دوسرا مجھے ہر وقت وارث شاہ کی فکر لگی رہتی ہے۔ جب بھی وہ بیچارہ گھر آتا ہے زویا اس کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیتی ہے۔ صوفی شاہ باہر ٹی وی لاؤنج میں بڑبڑا رہا تھا۔ زریار بیٹا کہاں ہو آپ؟ زویا زریار کو آواز دیتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تو صوفی شاہ اسے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا ہر وقت تم چیختی رہتی ہو؟ چیخنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کیا تمہیں؟ یا تو تم میرے بیٹے کے ساتھ لڑ جھگڑ لیتی ہو یا پورے گھر میں چیختی پھرتی ہو۔ آپ نے مجھے کب چیختے ہوئے دیکھا ہے؟ میں تو اپنے بیٹے کو بلا رہی ہوں، زویا نے صوفی شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے میرے بیٹے کا سکون برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر میں کچھ کہہ نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کچھ بھی کرتی رہو۔ میں کچھ دن اور دیکھوں گا۔ اگر تمہاری یہی حرکتیں رہی تو میں وارث شاہ کی دوسری شادی کر دوں گا۔ صوفی شاہ کی بات سن کر زویا چونک گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ دوسری شادی؟ ایسا سوچیے گا بھی مت۔ وارث شاہ آپ جیسا نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرے گا۔ مہربانی کر کے اپنی زندگی پر فوکس کریں، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ زویا اپنے سسر کی حرکتوں سے اچھے سے واقف تھی۔ بہت زبان چلنے لگ گئی ہے تمہاری، آنے دو وارث شاہ کو، بتاتا ہوں اسے میں سب کچھ۔ تم گاؤں کی لڑکیاں شہر میں آ کر خود کو نہ جانے کیا سمجھنے لگ جاتی ہو۔ بس کر دیں یہ تانے دینے۔ اس بات کے علاوہ کوئی اور بات بھی کر لیا کریں۔ کیا ہر بار گاؤں کی لڑکی،
کیا گاؤں کی لڑکیوں کے دل نہیں ہوتے؟ کیا گاؤں کی لڑکیاں انسان نہیں ہوتی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ خود کو شہر میں رہ کر کہ ہم ہی سب کچھ ہیں؟ عجیب انسان ہیں آپ۔ زویا یہ کہہ کر غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہت ہی بدتمیز ہے یہ لڑکی، میں وارث شاہ سے بھی اس کی شکایت کروں گا اور اس کی ماں سے بھی۔ صوفی شاہ بولا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو میرال، ویسے مجھے رشتہ کرنے سے پہلے سب کچھ بتانا چاہیے تھا، مگر یہ بھی تو دیکھو نا، اگر سب کچھ بتا دیتی میں تو کیا تمہارے ابو مجھے تمہارا رشتہ دیتے؟ نہیں نا، اسی لیے میں نے سب کچھ چھپایا تھا۔ مجھے جب معلوم ہوا کہ تمہیں سب کچھ پتہ چل چکا ہے تو میں فوراً سے پہلے تمہارے پاس آ گئی۔ سمجھ تو میں اسی دن گئی تھی کہ شاید تمہیں معلوم ہو گیا ہے جس دن میں تمہارے کمرے میں آئی تھی اور تکیہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ آنٹی، زائرہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا اس رات، اور پھر اس کے بعد ارسل نے بھی مجھے بتایا، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے سے ہی سب کچھ جان چکی ہوں۔ اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ تمہیں ارسل کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، اسے اپنا بنانا ہے۔ ولیمے پر وہ لڑکی بھی آئی تھی، میں نے تو اس کی ارسل کے سامنے بہت بے عزتی کی تھی۔ میں تمہیں صحیح بتاؤں میرال، ارسل کو اس سے کوئی محبت نہیں ہے، اسے صرف اور صرف اس لڑکی کی عادت ہے، اس سے بات کرنے کی، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میں اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر گئی تھی تو اس کے باپ نے میری بہت بے عزتی کی تھی، مگر میں خاموش رہی اپنے بیٹے کے لیے۔ اس لڑکی نے ارسل کو صرف اور صرف اپنا ATM کارڈ سمجھ کر رکھا ہوا تھا۔ اب وہ دونوں الگ ہو گئے ہیں اور میرے دل کو سکون مل گیا ہے، ایک تسلی مل گئی ہے۔ میں جانتی ہوں میں نے ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا جھوٹ بولا ہے، مگر شاید اس جھوٹ سے میرا بیٹا سدھر جائے، اس لڑکی کی جان چھوڑ دے اور وہ بھی ارسل کی جان چھوڑ دے، اور وہ تمہارے ساتھ ایک ہنستی بستی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ آنٹی، میں جانتی ہوں سب کچھ، آپ فکر نہ کریں۔ میرے ماں باپ نے بڑی مشکل سے مجھے بیاہ کر بھیجا ہے یہاں۔ ان کے لیے میری شادی کرنا بہت مشکل تھا اس مہنگائی کے دور میں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ لوگ غریب گھر کی بیٹی اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنا روب رکھ سکیں۔ سچ بتاؤں تو مجھے کسی بھی چیز کا لالچ نہیں ہے، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے اتنی بڑے گھر میں شادی ہوگی۔ اس گھر میں آنا، اس گھر میں میری شادی ہونا، یہ سب میرے نصیب ہے، اس میں میرا یا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ سن کر فرزانہ بیگم چونک گئی۔ یہ بات کس نے کہہ ڈالی تم سے کہ غریب گھر کی بیٹی ہم اس لیے لے کر آئے ہیں کہ روب رکھ سکیں؟ فرزانہ بیگم جھٹ سے بولی۔ مجھے زائرہ نے کہا تھا یہ سب کچھ، مجھے بہت دکھ ہوا تھا یہ سب سن کر، مگر خیر، ہم غریب لوگ دکھوں کے عادی ہوتے ہیں۔ میرال بیٹا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں اپنے گھر میں صرف وہ لڑکی لانا چاہتی تھی جو میری عزت کرے، جو میرے بیٹے کو اپنا بنا کر رکھے، اس کی عزت کرے۔ زائرہ بے وقوف ہے، وہ کچھ بھی بول دیتی ہے، اسے بالکل عقل نہیں ہے، تم نے اس کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دینا ہے۔ اب یہ تمہارا گھر ہے، تم نے اس کو سنوارنا ہے، تم نے ارسل کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، اپنی محبت میں اسے دیوانہ بنانا ہے۔ وہ دونوں ساس بہو باتیں کر رہی تھی کہ کمرے میں ارسل داخل ہوا۔ ارسل، اپنی دلہن کو آج تم رات کو ڈنر پر لے کر جاؤ گے۔ ارسل نے اپنی امی کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ کیوں؟ ڈنر پر کیوں؟ کیونکہ یہ میرا حکم ہے اور تمہیں ہر صورت ماننا ہی پڑے گا۔ امی پلیز، آج نہیں، کسی اور دن چلیں گے۔ ارسل، میں نے تم سے کہا ہے آج رات کو تم اور تمہاری بیوی باہر ڈنر پر جاؤ گے، ایک دوسرے کو وقت دو تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکو۔ میرال بیٹا، تیار ہو جانا ٹائم سے، ٹھیک ہے؟ جی آنٹی، میرال نے کہا۔ کیا باتیں کر رہی تھی تم امی کے ساتھ؟ ارسل نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، کچھ باتیں پرسنل بھی ہوتی ہیں، ساس بہو کی پرسنل ڈسکشن چل رہی تھی۔ او اچھا ٹھیک، ویسے میرا کوئی موڈ نہیں ہے باہر جانے کا، تم کوئی بہانہ کر کے امی کو منع کر دو پلیز۔ ہیلو، میں کیوں منع کروں، خود بول دو انہیں جا کر، میرال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہت ہی چالاک ہو ویسے تمہارا اپنا دل جو چاہ رہا ہوگا باہر گھومنے کو، اسی لیے تم منع نہیں کرنا چاہ رہی۔ تمہیں جو سوچنا ہے تم سوچو، میں چلی تیار ہونے۔ میرال جھومتی ہوئی تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ اتنے میں ارسل کا موبائل بجنے لگا۔ اب کس کی کال آ گئی؟
ایک منٹ بھی سکون کا نہیں نصیب۔ یہ کہتے ہوئے اس نے موبائل جیب سے نکالا تو دیکھا امن کی کال تھی۔ اف، پوچھ ہی لیتا ہوں آخر مسئلہ کیا ہے اس کو اب۔ ہیلو۔ جب ایک انسان تمہاری کال اٹینڈ نہیں کر رہا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ ارسل پلیز میری بات سنو۔ پلیز ارسل مجھ سے ایک بار مل لو، میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گی۔ پلیز ارسل بس ایک بار۔ اب کیا کرنا ہے مل کر؟ ارسل نے سرد لہجے میں کہا۔ ارسل ایک بار ملنے کے لیے ہاں تو کرو، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، سب کچھ سمجھاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، آخری بار میں تم سے مل لیتا ہوں، آخری بار یعنی کہ آخری بار۔ ٹائم اور لوکیشن میں تمہیں سینڈ کر دوں گا، پہنچ جانا وقت پر۔